آج کل پتھر اٹھاؤ ہر گلی محلے سے تو نیچے سے ایک پیر نکل آتا ہے. ہم لوگوں نے جبہ و دستار کا نام پیری رکھ دیا ہے اور ہر جگہ نام نہاد واعظین، سناخان، کاسا لیس مل جاتے ہیں جو بہروپیوں کو مقام ولایت پر لا کر بٹھا دیتے ہیں اور لوگوں کے ایمانوں پر نہ صرف ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے بلکہ لوگوں کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے. اتنی آیت تو سارے پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے ولی بڑے بلند مقام والے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ قیامت میں غمگین ہوں گے. اب ہماری زبان میں اللہ کے ولی کو پیر کہا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جس نے داڑھی رکھ لی وہ پیر ہے، جس نے جبہ پہن لیا وہ پیر ہے، جس نے امامہ سجا لیا وہ پیر ہے. نانا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ولی بڑے مقام والا ہے، لیکن الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یا ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا؟ ہم نے قوم کو یہ بتایا ہے غوث اعظم نے ڈوبا ہوا بیڑا وہ تار دیا ہے. ہم نے یہ کرامتیں تو بتائی لیکن یہ امت کو نہیں بتایا کہ غوث اعظم بنا کیسے ہے. ہم نے امت کو یہ نہیں بتایا غوث اعظم بنا کیسے ہے. ہم نے امت کو نہیں بتایا کہ غوث اعظم نے کتنی بھوک برداشت کی ہے، کتنی مسافت طے کی ہے، کتنی انہوں نے غریب الوطنی کاٹی ہے اور اللہ کا دین جو ہے وہ پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے. آج اگر کوئی پیر صاحب کہے نماز پڑھا کرو تو ہماری قوم کا کیا چھوڑو جی یہ ملا ہے، یہ خشک مولوی ہے. ہم تصوف والے ہیں، طریقت اور ہے، شریعت اور ہے. ایسی طریقت باڑ میں جائے جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو کر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. شعبدہ بازی کا نام پیری نہیں، ڈرامے بازی کا نام پیری نہیں، تعویذ فراشی کا نام پیری نہیں. غوث اعظم سے لے کر امام احمد رضا تک مجھے ایک پیر دکھا دو جس نے تعویذ فروشی کی ہو. آج بعض لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے بھی بڑی تکلیف ہے اور جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود غوث پاک کی بڑی عقیدت رکھتے ہیں، مشائخ ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی غوث پاک سے بڑے پیار کرنے والے ہیں تو یہ کیوں خلاف ہیں؟ تو اتفاق سے ایک دن میرے سامنے ایک اعلیٰ حضرت کا واقعہ آ گیا کہ آپ اپنے در اقدس پر تشریف فرما تھے. ایک شخص ملنے کے لیے آیا، آپ کے پاس آیا، بدایون سے گیا تھا. اس وقت بدایونی پیڑے میٹھے بڑے مشہور تھے. آج لوگ پیکنگ کرواتے ہیں. اس نے مٹی کی ہانڈی میں وہ پیڑے پیک کیے، امام احمد رضا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سلام دعا کی. آپ نے کہا میاں کیسے آئے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور ویسے ہی آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا مجھ سے کوئی کام ہے؟
کہنے لگا نہیں کوئی کام نہیں، صرف دیدار کرنا تھا۔ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، اعلیٰ حضرت نے پھر پوچھا مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہنے لگا نہیں جناب کوئی کام نہیں، صرف دیدار کے لیے آیا ہوں۔ پھر بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت نے پھر پوچھا، کہنے لگا کوئی کام نہیں۔ آپ کے بھانجے آئے، آپ نے کہا بیٹا یہ مہمان آئے ہیں، یہ ہانڈی اندر لے جاؤ اور ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھا لیا، جب جانے لگا تو اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے کہا، غصے میں آ گئے، منہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا جب تم آئے تھے میں نے پوچھا کوئی کام ہے، اب کہتے ہو، اس وقت کہا کوئی کام نہیں، اب کہتے ہو کیا کام ہے، بتاؤ کیا کام ہے۔ کہنے لگا مجھے ایک تعویذ چاہیے۔ آپ نے بھانجے کو بلایا، کہا بیٹا وہ جو یہ تحفہ لائے تھے وہ ہانڈی لا کر واپس کر دو۔ اس نے کہا حضرت یہ تو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں، قربان جائیں امام اہل سنت پر۔ آپ نے کہا احمد رضا تعویذ فروش نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ مٹھائی دے کر میں تمہیں تعویذ دوں گا؟ نہ، تعویذ لینا ہے تو مٹھائی واپس لے کر جانی پڑے گی۔ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم لوگ بہروپیوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اصل کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں اپنی اصل کی طرح لوٹنا پڑے گا، ان رشد و ہدایت کے مراکز کی جانب ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، وگرنہ آپ کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو آج کل آپ روزانہ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ لوگ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں، 1 لاکھ کا تعویذ مل جائے، 5 لاکھ کا مل جائے، نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، شریعت کو سمجھتے بھی تھے، شریعت کو سمجھانے والے بھی تھے، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والے بھی تھے۔ آج تو ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے بنا دیا ہے کہ بس حضرت صاحب نے صرف دعا کرنی ہے، وہ بھی 80% بیچارے دعا کر ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں اس لیے یہ بس دل ہی دل میں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ بول نہیں سکتے بیچارے، انہیں پتا ہے جب میں زبان کھولوں گا امت کو پتا چل جائے گا میں کتنے پانی میں ہوں۔ اس لیے دین کی ہمیں قدر کرنی ہوگی۔ وہ لوگ جو حقیقت میں رشد و ہدایت کے مراکز پر بیٹھے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا بھی ہے اور حق کا پرچم بلند کیا ہے، خود سوچئے جو ختم نبوت کے لیے باہر نہ آ سکے، جو ناموس رسالت کے لیے باہر نہ آ سکے، وہ پھر امت کی اور کیا رہنمائی کریں گے؟ آج جس آستانے پر ہم کھڑے ہیں اسے یہ اعزاز حاصل ہے، صرف یہی نہیں کہ علامہ اقبال جیسے مرد کلندر کا یہ پیر خانہ ہے، بلکہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے ختم نبوت کی تحریک ہو، ناموس رسالت کی تحریک ہو۔ اس آستانے کا کردار جو ہے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا کردار ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے اپنے آباء و اجداد کے نام کی لاج رکھی ہے، وگرنہ یہ بھی چاہتے مصلحتوں کا شکار ہو جاتے، نہیں میرے مریدین کم ہو جائیں گے، دوسری جماعتوں کے لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہے جب قبلہ امیر مجاہدین نے میدان عمل میں نکلنے کا فیصلہ کیا تو صف اول کا سپاہی جو تھا وہ قبلہ پیر قاضی محمود احمد آوانی صاحب تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور پھر یہ اعزاز بھی قبلہ پیر صاحب کو حاصل ہے کہ جب تک فیض آباد میں رہے وہاں نمازوں کی امامت
قبلہ پیر صاحب جو ہیں وہ خود فرماتے رہے۔ اس لیے اور ویسے بھی کسی بندے کے متعلق اس وقت تک رائے قائم نہیں کرنی چاہیے جب تک بندہ اس کے ساتھ سفر نہ کر لے، لین دین نہ کر لے۔ قبلہ قاضی محمود احمد آوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے ساتھ ہم نے پاکستان کے طول و عرض میں سفر کیا، کشمیر گئے، گوادر گئے، بلوچستان، کراچی، لیکن یہ کوئی خوشامد نہیں اور نہ مبالغہ آرائی ہے۔ قاضی صاحب کا یہ خصوصیت ہے، رات 2:30 بجے بھی اگر جلسہ ختم ہوا ہے، 3:30 پونے 4 نماز کا ٹائم داخل ہوا ہے، قاضی صاحب نے پوری شورا کو جگا دینا، اٹھو بھائی نماز پڑھیں۔ اول وقت میں نماز، جو اس آستانے سے وابستہ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے انہیں ایسا شیخ کامل عطا کیا ہے جو مصلی امامت پر کھڑا ہونے والا ہے۔ اصل تو یہی ڈیوٹی ہے۔ قاضی صاحب لمحے کی دیر نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں پہلے نماز ہوگی باقی کام بعد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے اور ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، اور ان کے صاحبزادگان اور بالخصوص صاحبزادہ قاضی سلطان محمود احمد صاحب، اللہ انہیں بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔